اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کل کے دورے کے بارے میں، اور جو موجودہ حالات ہم پہ گزرے کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی اپنا نام بتائے اور مختصر الفاظ میں کیا حالات کیسے گزرے جو کورونا وائرس لاک ڈاؤن کا۔ میرا نام سمیر خان ہے اور کم از کم 45-50 سال سے اور میں کر رہا ہوں اور پانی جنرل سیکرٹری اخبار لاک ڈاؤن میں تو سارا پاکستان ڈوبا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ہم سوات میں بھی جو اخبار پہنچتے وہ بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حکومت کے اس پر عمل ہو رہا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہاں کی انتظامیہ بالکل خاموش تھی، MLA MP سب لوگ خاموش تھے، کوئی بھی پوچھنے والا پرسان حال نہیں تھا۔ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، واقعوں تک نوبت آ گئی، بعض لوگ بیمار بھی ہو گئے تھے، بیماری کی وجہ سے بھی وہ گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ اب کل جو اخبار فروش یونین کا وقت اسلام آباد گیا، جس میں فدام احمد خان، حسین احمد، نور احمد اور دوسرے ساتھی ہمارے تھے، ارشد وغیرہ، اس نے وہاں پر آج پاکستان اخبار فروش فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل تاحیات سیکرٹری جنرل ٹھیکہ خان صاحب سے اس بارے میں بات کی اور ان کو ان کے مسائل سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کے لیے کوشش کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو فیڈریشن کے وساطت سے جو پیکج ہے وہ مل جائے گی۔ ہم اس پر ٹھیکہ خان صاحب کی بے حد مشکور و ممنون ہے کہ اس نے اس سخت وقت میں ہماری مدد کی اور ہمارے ساتھ تعاون کیا، اسی لیے ہم اس کے مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آج سوات اخبار فروشوں کی طرف سے، تمام اخبار فروشوں کی طرف سے، ان کے بال بچوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ اور آخری وقت تک ہم آج پاکستان اخبار فروش فیڈریشن کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ یہ حالات گزر ہے، آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی امداد ملے یا اخبار مالکان کی طرف سے کوئی امداد ملے یا اس کے بارے میں؟ نہ ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی امداد ملی ہے اور نہ اخبار مالکان کی طرف سے کوئی امداد ملی ہے۔ اخبار مالکان جو ہے وہ اپنے اشتہارات کے لیے فکر مند تھے اور حکومت عہدیدار جو تھے وہ گھروں میں بیٹھ گئے تھے اور گھروں میں چھپ گئے تھے۔ کرونا بار لوگوں پر تھا اور وہ کرونا کے بغیر چھپ گئے تھے، اسی لیے یہاں کے ممبر صوبائی اسمبلی پر حکیم خان جو کئی مرتبہ اس کو ہم نے خطوط دیے، درخواستیں دی کہ بھائی ہماری مدد کرو، اس نے وہ درخواستیں جو ہے وہ مقامی انتظامیہ کو فارورڈ کر دی۔ اسی سب کو درخواست ابھی بھی اس کے میز پر پڑا ہوا ہے، اس کے کنٹیکٹ نمبر بھی ہمارے اس کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تک حکومت نے کوئی امداد ہماری نہیں کی۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نہ کسی کی امداد کی منتظر ہیں، ہم صرف اللہ کی امداد کے منتظر ہیں۔ حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ کریں۔ MLA جو ہے ہمارا سلیم الرحمان، اس نے بھی ہمارا کوئی پرسان حال نہیں پوچھا، کوئی بھی احساس پروگرام میں بھی ہم نظر انداز، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی ہم نظر انداز، صحت انصاف کارڈ میں بھی ہم نظر، سب چیزوں میں حکومتی جتنی بھی پروگرام ہے اس میں اخبار فروش نظر انداز ہے۔ لہذا ہم حکومت سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں اور حکومتی ٹیم اور حکومت کی مقامی انتظامیہ، MLA MP اور دیگر لوگوں نے ہماری کوئی مدد الخدمت کا تو الخدمت کے ہم جتنی بھی مذمت کرے کم ہے، کیونکہ الخدمت والوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم سے ڈیٹ بھی دی تھی، اس کے باوجود کئی دفعہ ہمارے آدمیوں نے، ہمارے لوگوں نے اسے رابطہ کیا، کئی دفعہ وہ چھپ بھی گئی، لیکن اخبارات کی زینت بنتے رہے اور کبھی تھے مرگرہ، کبھی دیر، کبھی معمولی کام کرتے رہے، لیکن یہاں پر جو لوگ تھے وہ بالکل ان سے مایوس تھے، کیونکہ اس نے عام آدمیوں کی خدمت کی، صرف اپنی پارٹی کی خدمت کی ہے، جو لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر